ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ العظیم. پچھلے اسباق میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا. فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں شمار ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیم کے لیے اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت اور بندگی کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا گیا وہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا. مراد اس سے کہ جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں اس طرح جھک کے سلام کرنا تھا، جس کو سجدہ تعظیمی کہا گیا. اور یہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں بھی جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ جب آپ تخت مصر پر بیٹھے تو آپ کے والدین اور بھائیوں نے بھی سجدہ کیا تھا. یہ سجدہ بھی تعظیمی تھا. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کر یہ سجدہ تعظیمی بھی ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا. جبکہ دوسرا سجدہ عبادت اور بندگی کا یہ کسی بھی شریعت میں اللہ کی ذات کے سوا کرنا جائز نہیں تھا. اگر کوئی بندہ کسی کو سجدہ کرتا ہے عبادت کی نیت سے وہ مشرک کہلائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اس لیے سجدہ تعظیمی یہ تو جائز تھا پچھلی امتوں میں، لیکن اس امت میں آ کر وہ بھی حرام قرار دے دیا گیا. لیکن سجدہ عبادت کی نیت سے وہ کسی امت میں بھی جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور، ہم جاتے ہیں دوسرے بادشاہوں کے درباروں میں
اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو سجدہ تعظیمی بجا لاتے ہیں، جھک کے سلام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اجازت ہو، ہم بھی جب آپ کے دربار میں آئیں تو آپ کو سجدہ تعظیمی بجا لائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ نے اس امت پر سجدہ تعظیمی بھی ناجائز قرار دے دیا ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب بھی اس کا خاوند گھر میں داخل ہوتا تو وہ اس کو سجدہ تعظیمی کرتا، اس کی تعظیم بجا لاتی، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا طریقہ وہ کچھ اس شبے میں چلا جاتا ہے کہ جو کہ سجدہ تعظیمی کے زمرے میں چلا جاتا ہے، اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثلا بعض لوگ ملتے ہیں تو اتنا جھک جاتے ہیں جیسے رکوع کی حالت میں جھکا جاتا ہے، دور سے آئے اور دوسرے آدمی کے گھٹنوں کو ہاتھ تک لگا دیا، اب گھٹنوں کو ہاتھ لگائے رکوع کی طرح جھک گئے، یہ تو سجدہ تعظیمی کر دیا۔ اس سجدہ صرف پیشانی زمین پر رکھنے کا نام نہیں، رکوع کو بھی سجدہ کہا گیا، رکوع کی حالت بنائیں گے تو وہ بھی سجدہ ہے۔ تو ایسا کام تعظیم کے لیے کرنا، اور بعض لوگ قبر پر جاتے ہیں اور وہاں پر اس کے کہتے ہیں جی ہم تو قبر کا بوسہ لے رہے تھے، ہم تو اس کی دہلیز کا بوسہ لے رہے تھے، اب وہ بھی سجدہ کر دیا، تو یہ بھی شرک بن گیا۔ اگرچہ یہ تعظیم کے لیے ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ انسان شرک کے اندر چلا جاتا ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے بھی شرک کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ سجدے کا کام سجدہ تعظیمی تھا، ابلیس نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور کافروں میں سے شمار کر دیا اس کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کس جگہ پہ تھے جب یہ سجدے کا حکم آیا اور آپ کی تخلیق ہوئی؟ تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ جنت میں ہی تھے، جنت میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی، اور یہ جو سجدے کا حکم دیا گیا یہ بھی جنت میں ہی تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے انسان تھے، اس لیے وہ دل نہیں لگتا تھا جنت میں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے، بائیں طرف کی جو پسلی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو پیدا فرما دیا، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک خوبصورت عورت، خوبصورت لباس کے اندر ملبوس سامنے موجود ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا میرا نام حوا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی بنا دیا ہے۔
تو یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہنے لگے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا علیہ السلام کی طرف محبت سے ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ پہلے نکاح کا حق مہر ادا کرو. تو حق مہر مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ حق مہر کیا ادا کرو؟ فرمایا کہ میرے آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ذات اقدس پر 20 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک کا ہدیہ پیش کیا. تو یہ حق مہر تھا اماں حوا علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا گیا. پھر اللہ پاک نے دونوں کو حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے بھی آپ جنت میں رہو، جنت میں جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو گھومو، اجازت ہے تمہیں. لیکن ایک مقام ایسا تھا، ایک درخت ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا تم نے. حالانکہ اصل مقصد تو تھا کہ اس درخت کے اصل یہ تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، پھل کھانے سے منع کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھل سے بھی دور رکھا کہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. ہوگا کیا کہ جب تم قریب جاؤ گے پھر پھل کھانے کو جی چاہے گا اور پھر غلطی ہو جائے گی، پھل کھا بیٹھو گے. اس لیے جنت میں رہو، جہاں چاہو گھومو، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب شیطان چونکہ اتنے سالوں سے اللہ کے قریب رہتا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو دربار الہی سے نکال دیا گیا، تو شیطان نے حسد کیا کہ میں بھی دشمنی پوری کروں، میں بھی ان کو جنت سے نکلواؤں. اب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا. تقریباً ایک روایت یہ ہے کہ 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت میں رہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام 120 سال تک جنت میں رہے اور شیطان مختلف طریقوں سے اپنے ہیلے بناتا رہا کہ کس طریقے سے ان کو پر اپنا وار چلایا جائے اور ان کو جنت سے نکال دیا جائے. اب شیطان جنت میں داخل کیسے ہو گیا؟ اس کو تو نکال دیا گیا تھا. اس کا ایک جواب علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ شیطان چونکہ جنات میں سے ہے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں متشکل ہو کر بن جا سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں چلے گئے. جنت میں پہنچ گئے، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بہکا لیا. ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت جانور تھا، سانپ. اس کے اتنے بڑے بڑے پاؤں تھے جس طرح اونٹ ہوتا ہے. تو اس نے سانپ کے منہ میں بیٹھ کے یہ جنت میں چلا گیا. پھر جیسے بھی پہنچا، جا کر اس نے بہکایا
تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھی ہم تو اس کے قریب نہیں جائیں گے، اللہ نے منع کر دیا۔ اب اس نے دھوکہ بازی شروع کی، کہنے لگا کہ دیکھو آپ کو ابتدا میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اب تو اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں جنت میں رہتے ہوئے، اس لیے اب اس درخت کے پھل کھانے میں آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ اب بھی نہیں مانا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا نہیں بھی اللہ نے منع کر دیا، ہم نے تو نہیں کھانا۔ اب اس نے قسمیں اٹھائی، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے سامنے قسمیں اٹھا دی اللہ کی ذات کی، وقاسمہما، اس میں فائدہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اب جب قسمیں اٹھا دی تو قسمیں اٹھانے کی بنا پر اماں حوا علیہ السلام کے دل کے اوپر وار چل گیا، اور پھر اماں حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی منوا لیا۔ غرض یہ کہ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ وہ درخت کس چیز کا تھا؟ ایک روایت یہ ہے کہ درخت کھجور کا تھا، ایک یہ ہے کہ انگور کا تھا، ایک روایت یہ ہے کہ انجیر کا تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ گندم کا تھا۔ گندم والے درخت کے اوپر کچھ لوگوں نے اشکال کیا کہ گندم کا تو پودا ہوتا ہے، اس کو درخت کیسے کہا گیا؟ تو جو جنت کا پھل ہے وہ جنت کا پودا بھی درختوں کی نما ہے، یہاں تک کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے جو نشانیاں دنیا کے اندر پھلوں کی صورت میں عطا فرمائیں گے وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ایک انار کا جو پودا ہے اس کو جو پھل لگے گا اس کا جو خول ہوگا، اندر سے دانے نکالیں گے نا، تو جو انار کا جو خول ہوگا آدھا، وہ اتنا بڑا خیمہ بن جائے گا کہ جس کے نیچے 8 سے 10 آدمی سایہ حاصل کر سکے۔ تو یہ جنت کا پودا وہ جنت کے درخت کے نما ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں۔ غرض یہ کہ جو بھی تھا حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور آپ نے وہ کھا لیا، جان بوجھ کے نہیں کھایا، دھوکے سے کھلا دیا گیا، اور اس شرط پر کھلایا گیا کہ آپ اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کو کھا لو، ورنہ کچھ عرصہ یہاں رہو گے اور پھر تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ تو آپ نے وہ پھل کھا لیا، جیسے ہی پھل کھایا تو آپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک خوبصورت تاج پہنایا ہوا تھا، جنت کا ایک خوبصورت لباس پہنایا ہوا تھا۔ ان کے اعزاز و اکرام کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر ان کا وہ جو اعزاز تھا، جنت کا جو تاج تھا ان کے سروں پر، وہ ان سے اتار لیا گیا اور جنتی لباس بھی اتر گیا۔ پھر انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے آپ کو ڈھانپا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری شروع کر دی، شرمندہ ہو گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے، ان کلمات کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن،
ठहरो, रहो, अंता तुम भी, व ज़ौजुका और तेरी बीवी भी, अल जन्नत जन्नत में, तू भी और तेरी बीवी भी जन्नत में रहो, जन्नत में तुम्हें रिहाइश दी जा रही है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराने के लिए लफ्ज़ उस्कुन इख्तियार फरमाया, रिहाइश इख्तियार करो, रहो यहाँ पे। एक है जन्नत का मालिक बनाना और एक है वहाँ रिहाइश के लिए ठहराना, दोनों के अंदर फ़र्क है। जन्नत का असली मालिक ये इंसान बनेगा क़यामत के बाद, आमाले सालिहा की वजह से, अल्लाह की रहमत के बलबूते पर इंसान जन्नत का मालिक बनेगा, जन्नत के महल्लात में रहेगा और फिर कभी भी उसको जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। और यहाँ पर अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि रहो। अल्लाह को मालूम था कि अभी कुछ देर के लिए इनको ठहराना है और फिर उसके बाद इनके लिए दूसरा हुक्म होगा कि ज़मीन पर जाएंगे, फिर जब वापस आएंगे तो फिर इनको जन्नत में रखेंगे। तो असल हमारा मस्कन औलाद इंसानी, इसका असल मस्कन हमारी माँ अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम और हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये जन्नत में थे। तो जन्नत ही हमारा असल मस्कन है, जन्नत हमारी असल रिहाइश है। वकुला मिन्हा, वकुला ये तस्निया का सीगा है, कुल कुला और खाओ, मिन्हा इस जन्नत से, रागादन जो चाहो, जो चाहो, हर किस्म की जन्नत की नेमतें हाजिर हैं, जो चाहो खाओ। हैसु शिअ्तुमा, जहां से तुम दोनों चाहो, जो चाहो खाओ, जहां से चाहो खाओ, इजाजत है। लेकिन एक तरफ की अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी, फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, ना तुम करीब जाना इस दरख्त के। तक़रबा ये भी तस्निया का सीगा, दोनों को अल्लाह ताला हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं कि अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों करीब ना जाना, हाज़िहि शजरता इस दरख्त के, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन फिर हो जाओगे जालिम, जालिम बमाने नुकसान उठाने वाले, गुनाहगार। फ़अज़ल्लहुम अश-शैतान, फिर भुला दिया उन दोनों को शैतान ने, अनहा उस जगह से। शैतान ने धोखा वर्गलाया ऐसे कि जिस वक़्त वो फल खाने का, दरख्त के करीब जाने का टाइम है, वो भूल गए कि हमें तो इससे बहुत सख्ती से मना किया गया, तो वो दरख्त का फल खा बैठे। फ़अख़रजहुमा, फिर निकाल दिया इन दोनों को, मिम्मा उस जन्नत के आराम व सुकून से, उस जन्नत की राहत से, काना फीही जिसमें वो रहते थे, जहाँ पर उन्होंने 100 साल 120 साल गुजारे, वहां से उनको निकाल दिया गया। वक़ुलना और हमने कहा, इहबितू उतर जाओ, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। शैतान और इंसान तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, जाओ उतर जाओ यहाँ से। वलकुम फिल अर्ज़, और तुम्हारे लिए जमीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, व मताउन और नफा है, इला हीन एक वक़्त तक। अब यहाँ से जमीन पर चले जाओ और वहाँ पे तुम्हारे लिए ठिकाना होगा,
رہنے کی جگہ ہوگی اور نفع اٹھانے کی 4 دن کی جگہ ہوگی، پھر اس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس ہی آنا ہے، الہین ایک وقت تک ہوگا۔ اب وہ وقت اللہ کو معلوم، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو 4 سانس، کسی کو 10 سانس۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اترنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو یہ جو ہمارے ساتھ سایہ ملک ہے انڈیا، اس کا ایک بارڈر لگتا ہے سری لنکا کے ساتھ۔ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، لنکا پہاڑ پر، اور اماں حوا علیہ السلام کو سعودی عرب کا ایک شہر ہے جدہ، وہاں پر اتارا۔ اتنا درمیان میں فاصلہ۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام چونکہ پوری روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے جدتن عربی میں کہتے ہیں دادی کو اور نانی کو، تو شاید اسی کی مناسبت سے اس شہر کا نام آج بھی جدہ رکھا گیا، کیونکہ وہاں پہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی ملاقات کیسے ہوئی، کیا معاملات ہوئے، یہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔